پوری اخبارات کی زینت ہے جو کل رانا شمیم صاحب کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر ان کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کر دی، اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ چیف جج، سابقہ چیف جج گلگت بلتستان نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی کاوش تھی اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ عدالت کے فیصلے کو متاثر کرنا، اور وہ ان کی رائے میں یہ ساری ایکسرسائز اسلام آباد ہائی کورٹ کی کریڈیبلٹی کو متاثر کرنے کے لیے رچائی گئی۔ جناب والا، یہ آپ کے علم میں ہے اور سب جانتے ہیں کہ ایک طرف ایک ہائی پروفائل کیس کی ہیئرنگ کا آغاز ہوتا ہے، جو کیس مسلم لیگ نواز کی قیادت سے منسوب ہے، اور اسی وقت ایک سٹوری بریک کرتی ہے اور ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ہدایات دی ایک سٹنگ جسٹس کو آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جسٹس عامر فاروق صاحب کو انہوں نے واضح ہدایات دی کہ آپ نے فلاں کیس میں یہ کرنا ہے اور آپ نے ضمانتیں نہیں ہونے دینی، اور فلاں فلاں شخصیت کو آپ نے 2000 الیکشنز کی اختتام تک آپ نے جیل میں رکھنا ہے، رہا نہیں ہونے دینا۔ اب جو قابل غور بات ہے جناب اسپیکر وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ٹائمنگ کو دیکھیے۔ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے 3 سال پہلے، 3 سال اس میں کوئی ذکر نہیں، کوئی اظہار نہیں، 3 سال بعد یہ سرفیس ہوتا ہے اور یہ ایفیڈیوٹ سامنے آتا ہے اور یہ سٹوری بریک ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کیس کو دیکھیں، جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے، تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں، اور ریکارڈ کی بات ہے کہ 15 ایڈجرنمنٹس حاصل کی گئیں تاکہ طوالت پکڑے کیس، اور پھر 15 ایڈجرنمنٹس کے بعد جب یہ سٹوری بریک ہوتی ہے اور یہ ایفیڈیوٹ سرفیس ہوتا ہے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ یہ شکل اختیار کرتا ہے۔ اب حیرانی کی بات یہ بھی ہے جناب اسپیکر، جس جج موصوف کو، رسپیکٹیبل جج کو، جس پر یہ الزام لگایا گیا، وہ اس بینچ کے ممبر ہی نہیں ہے، وہ بیل کی جو اپلیکیشن ہے اس بینچ میں ہے ہی نہیں، ان کے سامنے کیس لگا ہی نہیں ہوا، تو اس سے آپ کو اس کی صداقت اور اوتھینٹسٹی کا علم ہو جائے گا۔ اب وہ جو ایفیڈیوٹ ہے، اب بھی یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ ہے یہ نوٹرائز کہاں ہوا، کس شہر میں ہوا، لندن میں ہوا، معاملات کے آفس میں ہوا، کس کی موجودگی میں ہوا، یہ سب چیزیں اب تو میڈیا پہ پوری خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے۔ جناب والا، ٹیپ، ایک آڈیو ٹیپ میڈیا کی زینت بنی، اس پر ایک طویل بحث ہوئی اور کئی دن وہ موضوع بحث رہی، وہ جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی۔ اب جب اس کا فورینزک ایگزامینیشن کی گئی تو ظاہر ہوا کہ وہ ٹیپ جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، وہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر وہ ایک مرتب کی گئی ہے، یعنی کہ دیٹ واز فیک۔
It was doctored, it was concocted. جناب والا اب لگتا یہ ہے، اب میں یہ صد احترام کہہ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ہم سب کو اپنے ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ماضی کیا کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے عدالتی معاملات میں مداخلت کی ہے، ایک طرف ہم دعوے دار ہیں، ہم سب دعوے دار ہیں آزاد عدلیہ کے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو جمہوریہ کا تفوض بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ درست سمجھتے ہیں. عدلیہ کی آزادی ہم سب کے لیے مفید ہے اور ان اداروں کے لیے لازم ہے، لیکن ہم کہتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. جہاں پہ بڑا تاریخ اس بات کی بتاتی ہے کہ جب ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا وہ سود مند ثابت نہیں ہوا. ماضی یہ بتاتا ہے کہ جب جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کیے گئے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، سود مند ثابت نہیں ہوا. حالیہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مرحوم جج ارشد ملک صاحب کو جب بلیک میل کیا گیا اور ان سے ایک کنفیشن لینے کے لیے ایک پورا ایک ماحول بنایا گیا، تو وہ بھی ایک انوسنس کے لیے وہ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا. جناب والا، اور اب رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے، یہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی بھی معاملہ سب جوڈس ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بظاہر لگتا ہے it is another attempt to influence the proceedings of the court and to seek decisions in a particular direction. یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ہم سب کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کے لیے تدارک کرنا چاہیے. ایک دوسری چیز جناب والا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے حزب اختلاف کے دوست ہیں، تنقید کرنا ان کا حق ہے اور ان کی باتوں کو سننا ہمارا فرض ہے، اور ہم نے ان کی تنقید میں جو مثبت پہلو ہے اس کو بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مثبت پہلو ہے اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں. لیکن جناب والا تنقید برائے تنقید ہم کرتے ہیں اور اس سے پورے ملک میں ایک مایوسی پھیلتی ہے. آپ کا جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جو ہماری معیشت مشکل میں رہی تھی اور اب وہ ریکوری کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کو obstruct کرنا اگر اس کا آبجیکٹو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور معیشت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوا کرتے ہیں. جناب والا، میں نہیں سمجھتا کہ آج قوم کے سامنے اس قسم کی گفتگو سے مایوسی پھیلائی جائے. مایوسی پھیلانے سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کا مفاد ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، آپ تجویز دے سکتے ہیں، آپ بہتر حکمت عملی کی تجویز پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جو خرابی ہے، جو مشکلات ہیں، یہ ایک نااہل اکنامک ٹیم کی وجہ ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے. جناب والا، میں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بغیر کسی پہ تنقید کیے آئیے ایک تارانہ نظر ڈالتے ہیں کہ اگست 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو ہماری اکنامک سچویشن کیا تھی. لیٹس آسک دی اکانومسٹ آف پاکستان کہ آپ کے جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے، which side were they pointing? Were they pointing in the right direction or were they pointing in the wrong direction? آپ دیکھیں کہ 2 سال میں بہت مشکل فیصلے کیے، کڑوی گولی کھائی، پینفل ڈیسیژنز لیے گئے. کس لیے؟ ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی، اینڈ پیپل سفرڈ. we took a lot of criticism, but economy الحمدللہ تیسرے سال میں اسٹیبلٹی کے بعد ریکوری کی طرف اب ریفلیکشن اس کا آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے.
میں نہیں کہہ رہا، یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کی اور میری بولی نہیں بولتے، وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، ان کے اپنے انالیسز ہوتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آج پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اٹ از ٹچنگ 5.37%. ناؤ سر، مسلم لیگ نواز کی جو حکومت کے ترہ امتیاز تھا، میری بات مکمل ہو جائے پھر ضرور کیجیے گا بات. جو ترہ امتیاز تھا ان کا تھا. اس کے بعد احسان اقبال صاحب بات کریں گے، پلیز آپ تشریف. میری بات مکمل ہونے دیں سر، آپ ضرور بات کیجیے. احسان اقبال صاحب کریں جناب گے. والا، ان کا ترہ امتیاز تھا کہ ہم نے 5% گروتھ حاصل کی ان حالات میں جن کنڈیشنز میں انہوں نے کی، اور جن کنڈیشنز میں آج آپ کی حکومت نے کیا ہے. کووڈ کنڈیشن میں پوری دنیا کی معیشت کانٹریکٹ کر رہی ہے. پوری دنیا کی معیشت کو کووڈ کنڈیشنز کی وجہ سے سیٹ بیک ہوا ہے، اور ان حالات میں آپ نے 5.37% گروتھ کی ہے. آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جو سٹیگنیٹ کر رہا تھا، جس پر جمود طاری تھا، جناب والا آج ورلڈ بینک کا سروے کہہ رہا ہے اٹ ہیز گرون بائی 3.3%. ناؤ سر، primarily we are an agrarian economy. There are 83 lakh agriculture farming households in Pakistan. When their purchasing power goes up, it has a multiplier effect on Pakistan's economy. اور یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیے، دی پروڈکشن از گوئنگ اپ، اور اس کا امپیکٹ جو ہے آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے ان گروتھ. And this shows that the agriculture transformation plan of the PTI government is kicking off, and it is finally having an impact on the economy. جناب والا، میں نہیں کر سکتے، کھلی رکھنی چاہیے، ہمیں کان کھلے رکھنے چاہیے. جب یہ کہتے ہیں کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں چڑھی ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں اعتراف کروں گا. بالکل کھاد کی قیمت چڑھی، ہم سب کہتے ہیں، ہم سب دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں، ہم جواب دہ ہیں. بالکل کھاد کی قیمت چڑھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیوں چڑھی ہے. میں سمجھتا ہوں، اور ہم نے بحیثیت حکومت کے کیا اقدامات کیے ہیں اس میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے. جناب والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے بس میں تھا، گورنمنٹ کے بخش میں یہ تھا کہ گیس کی شارٹیج کے باوجود، گیس کی پوری ملک میں قلت ہے، جیسے کہ منسٹر پیٹرولیم ابھی کہہ رہے تھے کہ 9% ہماری گیس کی سپلائی ہر سال بتدریج کم ہو رہی ہے. سندھ کی بھی کم ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی کم ہو رہی ہے، اور نیشنل فگر جو ہے وہ 9% ڈکلائن ہے آن اے ایئرلی بیسس. اس ماحول میں جب گیس کی بندش کی گئی ہے، عام شہری متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی معیشت کے پہیے کو رواں دوا رکھنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ فرٹیلائزر پلانٹس کو گیس کی سپلائی جاری رہے گی. نتیجتاً آپ کی یوریا کی پروڈکشن پچھلے سال سے اگر آپ ایئر ٹو ایئر انالیسس کریں تو تقریباً 3.5 لاکھ پروڈکشن ٹنز کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے. اب جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، بٹ میں یہ نہیں کہتا، میں ایڈمٹ کرتا ہوں کچھ ڈیلرز ہیں وہ بالکل ہولڈ کر رہے ہیں، کچھ ڈیلرز ہیں جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور ان کا تدارک ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن جناب اسپیکر، میں یہ کہتا چلوں، 1 منٹ کے لیے آپ ذرا ایک نظر ڈالیے. فرض کیجئے آج پاکستان میں یوریا پیدا نہ ہو رہی ہوتی، اور ہماری جو ڈیمانڈ سے، ہماری جو ہے ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ ہوتی، ہم کیا کرتے؟ ہم امپورٹ کرتے. امپورٹ آج آپ 1 بوری یوریا کی باہر سے منگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1 بوری یوریا کی کیا قیمت ہے. اس کے برعکس پاکستان کے کسان کو جو مہنگی یوریا بھی بک رہی ہے وہ انٹرنیشنل پرائس سے کہیں سستی ہے.
इंटरनेशनल प्राइस अगर यूरिया की 8-9 हजार रुपए बोरी को छू रही है, तो आज भी जो ब्लैक भी हो रही है वो 2500 पे मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ब्लैक मार्केटिंग को जस्टिफाई नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए, लेकिन ये कह देना और वहां जनाब हम एक ये खाद पे एक पार्टी एहतजाज की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं कि जब हम ये बातें करते हैं तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के किसान को एक तकाबली जायजा सामने रखकर अपनी राय कायम करनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि ऑपोजिशन जरूर तनकीद करे, हम सुनेंगे, लेकिन जहां कोई मुस्बत बात हो जाए उसका एतराफ करने में, जब इन्होंने एक मुस्बत बात की, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको एडमिट कर रहा हूं, जब हम कहते हैं, दुनिया कहती है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं और आपके जमाने में एक्सपोर्ट स्टैग्नेट कर रही थी, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब आज सारे माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रिमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई है पिछले माली साल में, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब सब कहते हैं कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें खातिर खा बेहतरी आई है, उसका जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर लोग कहते हैं कि ये एनालिसिस सियासी है, हकायक पर मबनी नहीं है। और यकीन जानिए, पाकिस्तान की आवाम सादा जरूर हो सकते हैं, शायद पढ़े हुए ना हो, पढ़े हुए जरूर हैं, और वो सियासी बसीरत रखते हैं और वो तराजू में रख के तोड़ना जानते हैं कि क्या हकीकत है। जनाबे वाला, बिल्कुल आज मैं एक और बात एडमिट करना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इस वक्त हमारा चैलेंज है महंगाई, हमारा चैलेंज है। हम सब मुंतखब होकर आए हैं, कौन महंगाई से गाफिल होगा? मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूं, ये 100 जतन कर ले, ये 100 जतन कर ले, हमारे यकीन जानिए हमें कोई घबराहट नहीं है। हम सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। महंगाई चैलेंज है, अब उसका हमने तदारुक करना है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। लेकिन सर 2 मिनट सब्र कर ले, ना आपको मौका दूंगा। दिल मिलाए नहीं, प्लीज न परेशान हो मेरे भाई। देखिए, अब सवाल ये है कि महंगाई की वजूहात पर आएंगे ना, लेट अस एनालाइज, महंगाई है, लेट अस ट्राई एंड एनालाइज कि महंगाई की वजूहात क्या है। डोमेस्टिक भी होंगी, हो सकता है कोताही भी हो, आई विल नॉट श्रग दैट, बट देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल फैक्टर्स जिसको अकाउंट फॉर करना है। कम से कम पढ़ा लिखा जी शऊर तबका उसको अकाउंट फॉर करता है। वो क्या है? नंबर 1, रिकॉर्ड इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गैस। मैं भी स्पेन से होकर आ रहा हूं, 70% उनकी गैस की कीमत में इजाफा हुआ। आज यूरोपियन यूनियन में गैस प्राइसेस मौजूद बहस है। आपने देखा कजाकिस्तान में क्या हुआ, ये आपके सामने हकीकत है। वाई? गैस प्राइसेस। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आज जो आपकी फी बैरल कीमत है और हमारा इन्हिसार बेशतर इंपोर्टेड पेट्रोल पर है, तो उसका इंपैक्ट महंगाई पर नहीं होगा, यकीनन होगा। आज फूड आइटम्स जो है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, फूड प्राइसेस आर एट ए न्यू हाई। अब उसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एग्जाम्पल, घी की कीमत चढ़ी हुई है, वजूहात क्या है? पाम ऑयल की कीमत देखिए, पाकिस्तान पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, हम इंडोनेशिया से करते हैं, बेशतर कुछ मलेशिया से भी करते हैं। आज जो पाम ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल, वो कहां है? उसका इंपैक्ट जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपैक्ट क्या महंगाई पे नहीं होगा? यकीनन होगा। इसी तरह आप देखें कि जो कोविड की वजह से जो 2 साल से चल रहा था और अब 5th वेव से हम 2-4 हैं, जो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन हुई है ग्लोबली, उसका इंपैक्ट जो है डिमांड सप्लाई में जो आया है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उसका जो महंगाई पे असर पड़ा है वो आपके सामने है। और इसके साथ साथ मैं आपको उसका एक बैरोमीटर बताता हूं। इस वक्त अभी यूएन की WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिगर शाया किया है
کہ सन 2020 میں جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اور جو انٹرنیشنل ریونیوز ہیں فرام ٹورزم, they have gone down by 73%. Why 73%? اب کوئی امپیکٹ تھا نا, میں بات ختم کر رہا ہوں سر, نہ گھبرائیں. اب کیوں وہ کانٹریکشن ہوئی ہے جناب والا؟ پھر کہتے ہیں پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی حیثیت کھو گیا, ڈپریسیشن ہوئی. بالکل ہوئی جناب اسپیکر. آئیے میں اس ہاؤس کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں, اسی کووڈ کنڈیشن میں ترکی کی 44.5% ڈپریسیشن ہوئی ہے. کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم اس کی مس مینجمنٹ ہم نے کی ہے؟ ارجنٹینا 17.3% ڈپریسیشن ہوئی ہے. کیا ہماری مس مینجمنٹ ہے؟ کولمبیا 12.9%. کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ جاپان 9.1%. کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ یورپین یونین 6.8%. کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ Now these are international global factors that they have to be catered in. لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے, اتنا حوصلہ ہماری اپوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں بہتری آئی ہے اور وہ گر کر from 83.3% it has come down to 71.3%, وہ نہیں کہیں گے, وہ نہیں بولیں گے. اگر آج کیفیت یہ ہے کہ انٹرنیشنل اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی کی پر کیپٹا انکم from $1457 per capita, if it has gone up to $1,666 per capita, اس کا ذکر نہیں کریں گے. سانپ سوکھ جاتا ہے, سناٹا طاری ہو جاتا ہے. پاکستان کے لیے خوش ہو, یہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہے. پر کیپٹا انکم پاکستان کا بہتر ہو رہا ہے. جناب والا میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جذبات بھڑک رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہونے کو ہے. لیکن جناب والا میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اب فوکس کیا ہے. پہلا سال, دوسرا سال اسٹیبلٹی کا سال, تیسرا سال ریکوری کا سال, اور چوتھا سال خوشحال پاکستان کا سال ہوگا انشاءاللہ. جناب والا اب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سر آن دا فلور آف دا ہاؤس ایز دا فارن منسٹر آف پاکستان میں کہہ رہا ہوں, وی ہیو گیون اے نیو ڈائریکشن ٹو پاکستان فارن پالیسی, اینڈ دیر از اے نیو فوکس اینڈ دیر از اے نیو شفٹ, اینڈ دیٹ شفٹ از from geopolitics to geoeconomics. Why? To attain economic security for Pakistan, to protect the well-being of ordinary Pakistani. We have changed the direction of Pakistan's foreign policy. Thank you. And Janab Wala, I will conclude, and I will conclude my speaker. I will conclude that ہم نے آپ سب بتائیں, ایک طرف میری جماعت کہتی ہے بولے, آپ جو حکم کریں. نہیں ٹائم کا بس ابھی ٹائم ہو گیا جی, پلیز. رائٹ سر, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, میں اس چیئر کا احترام کروں گا, میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. لیکن جانے سے پہلے یہ کہہ دوں گا کہ میں نے ایک خط عاجزانہ سا خط شہباز شریف صاحب کی خدمت میں پیش کیا, اور ایک عاجزانہ سا خط چٹھی سیاح جی کے نام لکھی ہے, بلاول بھٹو کے نام لکھی ہے جی. تو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا خط پڑھ تو لو, اس خط کا جواب تو دے دو. مانو نہ مانو, بیٹھو تو صحیح, گفتگو تو کرو, بیٹھ کے بات تو کرو. آؤ, اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے, اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے. تو پاکستان کے وفاق کی بات کرتے ہیں, تھینک یو. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ, بیٹھ جائیں رفیع اللہ. مجھے طریقہ آتا ہے پھر بیٹھنے کے لیے. آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں پلیز. مجھے پتا ہے, پلیز آپ اپنا لبال, آپ رفیع اللہ ہاتھ سے نہ بڑھے پلیز. آپ بیٹھے پلیز, بیٹھ جاؤ.
جی وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں پلیز. جناب اسپیکر مجھے معلوم ہے کہ صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، مجھے معلوم ہے پریشانی لاحق ہو گئی ہے. تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہوں پاکستان کے لوگوں مت پریشان ہو، ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور. اس کو لے کے آؤ، سیکورٹی والوں کو لے کے آؤ. یہ سندھ کے بارے میں جو کالنگ اٹینشن میں کچھ الفاظ جو ہے میں اس کو حذف کرتا ہوں، متروکہ سندھ استعمال کیے گئے ان کو حذف کیا جائے. جی احسان اقبال صاحب، احسان اقبال صاحب، احسان اقبال صاحب پلیز. جی جناب اسپیکر، یہ آپ حکومت کی حالت دیکھ لیجئے. آج